دراصل یہ فکر رضا جو آج ہمارے ذہن میں سوچ آئی، قطعاً کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ اٹھتے ہی یہ پہلا جملہ بول دیا ہے۔ خالد صاحب کے ساتھ بڑی سنگت ہے اور ان کے ساتھ اس لیے آپ نے سب علماء نے دیکھا ہوگا کہ کافی دیر تک انہوں نے آپ کو علمی حوالے اور معلومات، ساری تاریخیں باتیں اور ساری رات گزر جاتی ہے، ہسٹری پہ بات ہو رہی ہے، ریاستوں پہ بات ہو رہی ہے، کس نے کون سی کتاب لکھی، کیا لکھی، کون تھا لکھنے والا، اس پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ بات یہ ہے، یہ فکر رضا جو ہے یہ صرف یاد رکھیں، یہ جلالی صاحب کی فکر نہیں۔ میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، کیوں آپ وقت دو تین بائیں دائیں، یہ فکر رضا جو ہے وہ جلالی صاحب کی فکر نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں فکر دی ہے نا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر ہے۔ اصل بات یہ ہے، خلفائے راشدین کی فکر ہے، بس اعلیٰ حضرت نے تو اس سوچ کو ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، اور جلالی صاحب نے اسی عقیدے کی اور انہی چیزوں کو ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کیا ہے۔ شہزادہ صاحب نے، بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، انتہائی خوبصورت بات کی، اور حضرت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ تنظیم المدارس کے سلیبس سے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ڈیلیٹ کروایا گیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے علم میں ہونا چاہیے، جب ڈاکٹر عبدالسلام کو اعلیٰ حضرت کی لائبریری کا وزٹ کروایا گیا نا، اعلیٰ حضرت کو ہم صرف یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جناب محبت ہی دینے والے ہیں، عقیدہ ہی دینے والے ہیں، کہ دنیا کا کوئی ایسا علم ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی سوچ میں نہیں رکھا۔ کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، تو ایک چند باتیں تھیں جو کرنی ہے، ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالسلام جب آپ کی لائبریری میں گیا نا، اس نے شہزادہ صاحب آپ والی بات کہ ہم اسی بات کو نہ لیں، آج اہل شیعہ حضرات ہیں، اہل دیوبندی حضرات ہیں، دیکھیں پاور تب ہوتی ہے جب ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہو۔ جی وہ بھی پاور یا بات کو تب منوانا ہوتا ہے جب ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہو۔ جب ہاتھوں میں کچھ نہیں نہ ہوگا تو خالی نعرے، کھوکھلے نعرے جو ہے وہ بس ایسے ہی ہیں۔ اور اس نے ایک کتاب کو جب دیکھا تھا نا، اور آخر دیکھنے کے بعد ان الفاظ سے اپنی لائبریری سے لکھتا ہوا نا، اور رجسٹر پہ باہر نکلا تھا، کہنے لگا I shall be very happy but I cannot read Arabic۔ کہنے لگا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ امام احمد رضا کی یہ ساری کتابیں ہیں، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ دکھ اس بات کا کہ مجھے عربی آتی نہیں ہے، کاش مجھے عربی آتی ہوتی تو پھر میں بتاتا امام احمد رضا نے دنیا میں کون سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ جلالی صاحب نے جو ہمیں فکر دی ہے نا، وہ فکر رضا نہیں ہے، وہ صدیق اکبر کی فکر ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی فکر ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ اور یہ بھی بات ہم یاد رکھیں، یہ فکر رضا کوئی اور نہیں، یہ حضرت امام حسین کی فکر ہے۔ یہ بات ضروری میں کہنا، یہ امام حسین کی فکر ہے، اور فکر رضا حضرت علی شیر خدا کی فکر ہے، ان ہستیوں کی فکر ہے۔ بس اصل بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس بیس نہیں ہے۔ خالد صاحب آپ نے، میں سلام کرتا ہوں، آپ مجھے ابھی پتہ چلا آج تشریف لائے، ہم اپنی معلومات پہلے مکمل کریں۔ ہم 3 سال پڑھتے ہیں درسیات، ہم 10-8 سال بھی درس نظامی پڑھ لیں، پھر بھی ہم کورے کے کورے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں چسکا پڑ گیا ہے دوسری چیزوں کا۔ آج سوشل میڈیا کے ہم سارے مفتی بن گئے۔ یار 3 سال آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، 2 سال پڑھی ہیں، تو کیا آپ ان علماء کو چیلنج کر رہے ہو جنہوں نے ساری زندگیاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا اپنی زندگیاں تعلیم کے لیے وقف کر دی ہیں، تحریروں کے لیے وقف کر دی ہیں، تقریروں کے لیے وقف کر دی ہے؟ ہم انہیں چیلنج کر رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے، کسی بزرگوں نے خوب کہا تھا، وہ جو ایک ہوتا ہے نا ڈڈو جو ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ کنویں کے گرد ہی سمجھتا ہے، وہ شاید کہتا ہے یہی کمال ہے، کبھی کیونکہ وہ کبھی سمندر میں گیا ہی نہیں۔ سمندر میں جائے تو اسے پتہ چلے، اس میڈیا سے باہر نکل کے دیکھے علم کیا ہے، اس میڈیا سے آگے باہر نکل کے دیکھے نا علم ہے کیا۔
اس کی وجہ صرف یہ ہے ہم نے خود تعلیم کو بہتر کرے. یہ ابھی محفل نعت کی بات ہو رہی تھی. محفل نعت ہر روز نہیں ہوتی. یہ میں ایک فکری اور بات کرنے لگا ہوں. محفل نعت ہر روز نہیں ہوتی. آج یہاں محفل نعت ہے, چلے اگلے ہفتے کسی اور جگہ محفل نعت ہوگی. محفل نعت کے لیے پلیٹ فارم ہفتے کے بعد ملتا ہے, مہینے کے بعد ملتا ہے. اللہ کی قسم مسجدوں میں ہمیں ہر روز 5 بار پلیٹ فارم ملتا ہے. ہم کیوں نہ ہر روز ایک حدیث پاک سنائیں عقیدے کی, عصر کے بعد کیوں نہ سنائیں. جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ جی بچوں کی تربیت کریں, ناظرہ پڑھائیں, وہ بھی آپ اپنے نمازیوں کو ہر روز ایک حدیث پاک سنائیں. عصر کی نماز پڑھائیں, سلام پھیرنے کے بعد روزانہ ایک ایک حدیث بیان کریں, اور ایک ایک حدیث بیان کرتے چلے جائیں گے. آہستہ آہستہ ہمارا بھی مطالعہ ہوتا جائے گا, اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایک حدیث بھی پڑھتی چلی جائے گی. اصل حقیقت ہے کیا؟ پھر لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ہر روز ہر ہفتے جمعے کا پورا دن ہوتا ہے, اور پوری دنیا ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. آخر میں حضور علیہ السلام عقیدے کے حوالے سے کرے نا ایک بات, باقی موضوعات طرف رہ جائے. مگر کیا ہے, کاؤنسلنگ کی انتہائی ضرورت ہے. ہم اس سائیڈ پہ چلے گئے ہیں جو حقیقت ہے. ہمارے لوگوں کی وہ چہرہ شناسائی نہیں ہے. وہ ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے جی میں نے کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے, مجھے مرید چاہیے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہنے لگے جی فلاں ہیں بہت اچھے, اور انہیں صاحب تقویٰ ہے اور صاحب علم شخصیت ہے, آپ ان کی بیعت کے لیے ہم آپ کو پاس لے جاتے ہیں. تو جس نے بیعت کرنی تھی اس نے آگے پتہ کیا کہا, کہنے لگا جس کی بیعت کے لیے مجھے آپ کہہ رہے ہیں, کیا اس کے پاس گاڑی ہے بڑی؟ میری بات یہ ذرا میرے بھائی, یہ کہنے لگا کیا اس کے پاس بڑی گاڑی ہے؟ بزرگ فرمانے لگے تو نے گاڑی کی بیعت کرنی ہے یا بزرگوں کی بیعت کرنی ہے؟ تو ہماری اب جو سوچیں بھی اسی طرح ہو گئی ہیں, تو پھر یہی بس ضرورت اس چیز کی ہے. الحمدللہ یہ آج میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے زمانہ حضور کا زمانہ دور چلا جا رہا ہے, ایسے ایسے فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. یہ فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, مگر ہم الحمدللہ اب بھی پر امید ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ناموس ہو یا حضور کی ختم نبوت ہو. ابھی آپ آئین کی بات کر رہے تھے جی, اتنے مقدمے, کیا ہمارے جو مین 3 آئین بنے, 56 کا ہے, 62 کا ہے یا 73 کا ہے, کیا 73 کے آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا نہیں ہے جو حرمت صحابہ کرے گا واجب القتل ہے؟ کیا جو مصطفیٰ کی ناموس پہ اس طرح کرے گا واجب القتل ہے؟ یہ سارے آئین میں ہیں, مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس جب اخلاقی بھی طاقت ہوگی, علمی طاقت ہوگی, تو کم از کم ہم مسئلہ بھی بتا سکیں گے اور اپنی بات کو بھی منوا سکیں گے. اس لیے اللہ کا شکر ہے, یہ فکر رضا یہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گی. یہ تو اس لیے یہ ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس لیے میں نے پہلے کہا کہ جوشیلی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فکر وہ ہے کہ الحمدللہ جب ہم مل کے اکٹھے ہوں گے, اس ایک نظریے کو آگے لے کے جائیں گے, تو انشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک فطور ہے وہ فطور ہو جائے گا. ہم نے تو پہرا دینا ہے, باقی دین کو کچھ نہیں ہوگا. دین نہ میرا محتاج ہے, نہ کسی مفتی کا محتاج ہے, نہ کسی شیخ کا محتاج ہے. دین اس کا ہے اور اسے پتہ ہے میں نے کیسے دین کا کو رکھنا ہے اور دین کی حفاظت کرنی ہے. بہرحال یہ ہے کہ علماء ہے, علماء کی قدر کرے. میں بھی اسی بات پہ اتفاق کروں گا کہ ان ثناخان مصطفیٰ کو بلائیں جو واقعی پڑھنے کا جو حق ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ان علماء کو اپنی مجلسوں میں بلائیں جن کو بلانے سے کوئی فائدہ ملے, اور ان پیروں کو بلائیں, صدارت کریں کہ جن سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری بہتری آئے گی. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.